ادب و احترام کے ساتھ مجلس کے صدر گرامی قدر میر کارواں میر محفل اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے محتمم و شیخ الحدیث صدائے حق گنگوہ کے ایڈیٹر، ہم سب کے مشفق و مربی، محسن و کرم فرما حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب سے بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں، آپ ادب و احترام کے ساتھ سنیں۔ حضرت والا عظمت قرآن پر بہت خوبصورت خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ قابل صد احترام واجب الاکرام حضرات قرائے کرام، عاشقان قرآن پاک جو یہاں تشریف فرما ہے، آج کی یہ محفل قرات ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن پاک کا سننا بہت بڑی سعادت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، قرآن پاک کا سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے، قرآن پاک کا سمجھانا بہت بڑی سعادت ہے، خیر ہے، برکت ہے، فضیلت ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، فضیلت ہے، خیر ہے، برکت ہے، شرافت ہے، عزت ہے۔ آج کی رات یعنی وہ راتیں جو قرآن پاک کی قرات میں گزریں وہ شب قدر ہے، جہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اس کو بہت احترام سے، عظمت سے سننا ضروری ہے، فرض ہے۔ بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، متوجہ ہونا، آپس میں گفتگو کرنا قرات کے دوران بہت بڑی محرومی کی بات ہے، شقاوت کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ یہ حضرات قرائے کرام جو اس وقت یہاں ہمارے سامنے قرات فرما رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی محنت کے بعد، تیاری کے بعد یہ ہمارے سامنے سبحان اللہ قرات کر رہے ہیں۔ ان حضرات کا ہم پر احسان عظیم ہے، ہم لوگوں پر ان حضرات کا احسان عظیم ہے کہ حضرات مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائے۔ اگر ہم ان کی زیارت کے لیے اسفار کرتے جاتے تو کتنا وقت لگتا، پیسہ لگتا، مشقت ہوتی۔ آج ان سب کی
یکمشت ہم کو زیارت ہو رہی ہے۔ ان حضرات کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے۔ جس کو جہاں موقع ہو وہاں بیٹھ جائے، غور سے سنے۔ قرآن پاک سے زیادہ عظیم الشان، عظیم المرتبت کوئی چیز ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی ادناکم۔ باری تعالی جل وعلا کی ذات اقدس کو پوری مخلوقات پر، کائنات پر جو فضیلت حاصل ہے، وہی کلام الہی کو تمام اشیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے زیادہ قابل عظمت، قابل احترام، مبارک، مقدس، ہدایت نامہ سارے انسانوں کے لیے نہ کوئی ہوگا، نہ تھا، نہ ہوگا، نہ ہے۔ سب کی ہدایت، سب کی خیر، سب کی برکت اسی سے وابستہ ہے۔ اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ قرآن پاک اللہ کے جلال جمال کا آئینہ، اللہ کے کمالات کا مصدر، منبع، سر چشمہ، تمام انوار، برکات یہیں سے ظاہر ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس قدر لذیذ ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ کلام، لذیذ شے نہ آئی نہ آئے گی۔ یہی سب سے زیادہ لذیذ ہے، لطیف ہے، اور قلوب میں اثر انداز ہونے والی کتاب ہے۔ یہی اولیاء اللہ کی تمام ترقیات کا مرکز ہے۔ اور کیا کہیے کہ سب کچھ یہی ہے۔ اللہ کے کلام میں ان حضرات کا کتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ یہاں تشریف لائے اور اس قدر خوبصورت پڑھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سکون کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری حاضری تو ان حضرات کے اس محفل میں شرکت کے لیے ہوئی، بیان کے لیے نہیں۔ ان حضرات نے فرمایا تو ان حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مختصر گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں ان حضرات کی زبان سے سننا، یہ ہمارے مہمان بھی ہیں، اور ان کی محنتوں کو سراہنا اور اس محفل سے قرآن پاک کی قرات کا جذبہ لے کر اٹھنا، یہ مقصد ہے محفل کہ ہمارے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق، عمدہ سے عمدہ پڑھنے کا ذوق، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، اور یہ سب چیزیں ہم لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اپنے دامن کو بھر کر لے جائیں گے، اور کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو قرآن پاک کی محفل کے ادب کے خلاف ہو۔ اللہ پاک بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کوئی بے ادبی ہو جائے تو اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک